بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوریون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم زاد الطالبین کی ترکیب حدیث نمبر 86 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تو ہمارے پاس حدیث ہے ان المستشار مؤتمن، یعنی بے شک جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ ایک ترغیبی پہلو اس حدیث میں موجود ہے کہ جس سے بھی مشورہ کیا جا رہا ہے، تو جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو اچھا مشورہ دے، اور اگر اسے وہ بات معلوم ہے، جس بارے میں اس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بات معلوم ہے، تو اس کے بارے میں صحیح آگاہی اسے دے دے۔ اگر وہ کام صحیح ہے تو اسے صحیح کہہ دے، اور اگر غلط ہے تو غلط کہہ دے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے بارے میں، اس کے شر کے بارے میں اسے تو پتہ ہو لیکن وہ اپنے بھائی کو اس بات سے آگاہ نہ کرے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اور مومن کے لیے امانت دار ہونا ضروری ہے، غیر امانت دار یا خیانت دار ہونا اس کے لیے بری بات ہے، اور ایک برا وصف ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو حدیث مبارکہ یہ تھی ان المستشار مؤتمن۔ اس کی ترکیب کس طرح سے کریں گے؟ بہت آسان سی ترکیب ہے۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، المستشارہ اسم ہے اس کا، کیونکہ ان کے اسم کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کا آخری لفظ جو ہے وہ زبر والا ہوتا ہے، اور یہاں پر را کو دیکھ سکتے ہیں زبر والا ہے، لہذا یہ ہو گیا ہمارے پاس اس کا اسم۔ اور مؤتمن جب یہ اسم بن گیا اور یہاں پر ظاہری علامت بھی موجود ہے، اور ایک جو ہے نا ایک لاجک بھی ہے کہ ظاہر اسم تو مل گیا، اب بچی خبر یہ بنا دیں گے۔ اور مؤتمن کیونکہ حالت رفع میں، یہ اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ جو خبر ہوتی ہے اس کی حالت رفع میں ہوتی ہے، اور یہاں پر مؤتمن حالت رفع میں، لہٰذا یہ خبر بن گئی۔ اور معنوی طور پر بھی اس میں قرینہ موجود ہے، بلا شبہ ہم نے کیا کہا کہ جس سے مستشار جو ہے وہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور جس سے مشورہ لیا جائے مؤتمن وہ امانت دار ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں مشورہ لینے والے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو یہ ہمارا سبجیکٹ ہو گیا اور یہ ہماری خبر ہو گئی، لہذا ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے ان الولد مبخلۃ مجبنۃ، یعنی حدیث کا مطلب ہے بے شک اولاد بخل اور بزدلی کا سبب ہے، یعنی انسان اولاد کی وجہ سے جو بخل کرنے لگتا ہے، پہلے جب یعنی کہ اولاد سے پہلے جو ہے اس کی خصلت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ لوگوں پر خرچ کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کرتا ہے، لیکن اولاد ہونے کے بعد کیونکہ اسے اس اولاد کی فکر ہونے لگتی ہے کہ اب میرے بچوں کا مجھے خیال کرنا ہے اور ان کی جو ہے ضروریات کو پوری کرنا ہے، اس لیے وہ بخل کرنے لگتا ہے۔ مجبنۃن کا مطلب یہ ہے کہ جہاد میں جب اولاد نہیں ہوتی تو وہ بے خوف و خطر چلا جاتا ہے کہ میں جہاد میں جاؤں گا اور اسلام کے لیے لڑوں گا، لیکن جب اس کی اولاد ہو جاتی ہے تو جو ہے یہ خطرہ اسے لاحق ہو جاتا ہے کہ اگر میں جہاد میں جا کر شریک ہو گیا تو پھر میرے بچوں کا کیا ہوگا، ان کی کفالت کون کرے گا، انہیں کون پالے گا پوسے گا، ٹھیک ہے۔ تو اولاد جو ہے مبخلۃن اور مجبنۃن اس کا ذریعہ بنتی ہے، البتہ اولاد جو ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کے ذریعے سے اس نکاح کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور نکاح کرنا سنت ہے، تو لہٰذا لیکن ایک پہلو بتا دیا گیا ہے کہ اولاد جو ہے وہ مبخلہ یعنی مجبنہ ہے، مبخلہ اور مجبنہ ہے کہ بخل کرنے اور جبن کرنے یعنی بزدلی کا ذریعہ بنتی ہے عمومی طور پر، لیکن اولاد صالح ہوگی، یعنی کہ اولاد کے بڑے ہو جانے کے بعد وہ ماں باپ کے لیے وہ دینوں کے پیروکار بھی بنتے ہیں، اور پھر ماں باپ کو مزید ماں باپ کے دین کی ترقی کا بھی ذریعہ بنتے ہیں، یہ بھی دیکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آسان سی حدیث ہے، اس کی ترکیب کس طرح سے کریں گے؟ ان حرف مشبہ بالفعل ہو گیا، اس میں اس حدیث مبارکہ میں جو ہے الولد یعنی اولاد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو یہ اس کا اسم ہو جائے گا، اور دوسرا قرینہ یہاں پر یہ بھی موجود ہے کہ یہاں پر ولدہ کا دال منصوب ہے، اور منصوب ہونا یعنی فتح ہونا، زبر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اس کا اسم ہو گیا سیدھا۔ مبخلۃن یہ خبر اول ہے اور مجبنۃن خبر ثانی ہے۔ ایک اسم کی دو خبریں ہو سکتی ہیں، اس کو معنی نہیں سمجھا کریے کہ ایک اگر اسم ہے تو اس کی دو خبریں نہیں ہو سکتی، نہیں، دیٹ از پاسبل، یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک اسم ہو اور بہت ساری خبریں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کسی بھی چیز کی بہت ساری باتیں ہیں کہ یہ ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، تو اولاد جو ہے یہاں پر مبخلہ اور مجبنہ بتائی گئی ہے، اور بھی سفارش کی ہو سکتی ہے، لہذا یہ خبر اول ہو گیا اور یہ خبر ثانی ہو گیا۔ ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور ان دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے ان الصدق طمانینۃ و ان الکذب ریبۃ، کہ بلا شبہ سچ جو ہے وہ اطمینان کا باعث ہے، و ان الکذب ریبۃ، اور جھوٹ جو ہے وہ شک کا باعث ہے۔
تو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ سچ بول کر انسان کو اطمینان رہتا ہے، اگرچہ کتنی بڑی مصیبت کو اس نے مول لے لیا ہو، لیکن اس نے سچ بولا ہوتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر اس نے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا لیا ہو تو بچانے کے باوجود وہ سکون میں نہیں رہتا، کہ کسی وجہ سے آپ کو کہیں پر ایسا معاملہ پیش آ گیا جس میں آپ کے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، یعنی کہ آپ مجبور ہو رہے ہیں جھوٹ بولنے کی طرف، لیکن اس کے باوجود آپ نے سچ بولا، تو یہ بات آپ کو اطمینان دیتی رہے گی، اور آپ کتنی مشکل میں کیوں نہ ہو لیکن آپ کو یہ ضرور پتہ ہوگا کہ میں نے سچ بولا ہے، اللہ تعالیٰ سچوں کے ساتھ ہے اور مجھے کسی نہ کسی وقت جو ہے نا اس مصیبت سے نجات ضرور دیں گے۔ لیکن جھوٹ بولنے کی وجہ سے آپ وقتی طور پر تو اس مصیبت سے نکل جائیں گے، لیکن جو ہے آپ جھوٹ کی وجہ سے وہ بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے، اور ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے آپ کو ہزاروں جھوٹ بولنے پڑیں گے، اور یہ پریکٹیکل ہے، یعنی یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ ایک گناہ کو، یعنی آپ ایک اس گناہ جھوٹ کو چھوڑ دیں گے تو آپ سے تمام گناہ چھوٹ جائیں گے۔ جیسے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے تھے، انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، یعنی اس طرح کا مفہوم ہے کہ بہت گناہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ جو ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، جب آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے سارے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ اور صحابی نے واقعی ڈکلیئر کیا آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ میں نے جھوٹ چھوڑا، جب سے میں نے جھوٹ چھوڑا ہے تو آہستہ آہستہ مجھ سے گناہ چھوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہی حال ہے، کیونکہ جب انسان جھوٹ سے توبہ کر لیتا ہے، کوئی بھی انسان اگر کسی نے گناہ کیا ہوگا، اس سے دوسرے لوگ پوچھیں گے تم نے یہ کام کیا ہے، تو اگر وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو اسے سچ بولنا پڑے گا، اور جب وہ سچ بولے گا تو لوگوں کے سامنے شرمندگی ہوگی، اور پھر وہ لوگوں کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے، کیونکہ اسے پتہ ہوگا اب تو میں جھوٹ بول نہیں سکتا، لہذا مجھے سچ ہی بولنا ہے لوگوں کے سامنے، اور اگر میں کام کروں گا تو مجھے سچ بولنا پڑے گا اور پھر میری رسوائی ہوگی، لہٰذا وہ اس طرح سے جو ہے نا جھوٹ بولنے سے بچ جاتا ہے، یعنی انسان بچ جاتا ہے جھوٹ بولنے سے، اور یہی اس کی کامیابی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس یہ حدیث مبارکہ ہے، بہت پیاری سی حدیث ہے، تو اس کی ترکیب کس طرح سے کریں گے؟ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، الصدقہ جو ہے یہ اس کا اسم ہے، طمانیۃ اس کی خبر ہے، یعنی سچائی جو ہے وہ طمانیۃ اطمینان بخش ہے۔ تو ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہو گیا۔ واو حرف عطف ہے، ان حرف مشبہ بالفعل الکذبہ جھوٹ یعنی اسم ہے، غیبۃ خبر ہے، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ مل کر جملہ عاطفہ ہو گیا۔ اب یہ ایک کمپلیٹ جملہ تھا، اس میں خبر اور اسم دونوں موجود تھے، اس میں بھی اسم اور خبر دونوں موجود تھے، معطوف علیہ ملا کر ہم نے جوڑ دیا اس کو۔ حدیث مبارکہ ہے ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے کامل اور مکمل ہیں، کہ تمام ظاہری و باطنی حسن و جمال جو ہے اس کا عکس ہے، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جمال والے ہیں، اور دوسروں کو بھی صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جمال بخشتے ہیں، اور جمیل کا دوسرا معنی یہ ہے کہ آراستہ کرنے والے ہیں، جمال بخشنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو جمال بخشتے ہیں۔ لہٰذا اس حدیث مبارکہ کی ترکیب کس طرح سے ہوگی؟ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، لفظ اللہ جو ہے ذوالحال ہے، کیونکہ جب بھی تعالیٰ کا لفظ آئے گا نا آپ لفظ اللہ کو ذوالحال بنائیں گے، تعالیٰ کو اس کا حال بناتے ہیں۔ تعالیٰ فعل ہے، اس میں یعنی بلند ہونا، اللہ تعالیٰ بلند ہے، تو تعالیٰ فعل ہوا، ضمیر اس کا فاعل ہے، پھر فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہو جائے گا، اس ذوالحال یعنی لفظ اللہ ذوالحال کا، ذوالحال حال مل کر انا کا اسم واقع ہوگا، یہ جو سولو کرا ہے ہم نے یہ حصہ، ان اللہ تعالی یہ اس کا اسم ہو گیا۔ جمیل جو ہے خبر ہے، خبر اول ہے، یحب الجمال، جمیل اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں، یہ خبر ہے کہ خود جمیل ہیں، اور یحب الجمال یہ دوسری خبر ہے۔ تو یحب فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، کیونکہ لفظ اللہ کی طرف راجع ہے نا یہ والی ہوا ضمیر، تو اس وجہ سے ہوا ضمیر نکالیے۔ الجمال مفعول بھی ہے، مفعول بھی نصب بتا رہا ہے کہ کیا ہے، مفعول بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کا کام پرفارم ہوتا ہے کس پر؟ الجمال یعنی کہ جمال، یحب الجمال یعنی محبت کرتے ہیں جمال سے۔ تو جملہ یہ فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی دوسری خبر ہو گئی، پھر انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ ان لکل شیء شرۃ ولکل شرۃ فترۃ، بے شک ہر چیز کے لیے تیزی ہے اور ہر تیزی کے لیے سستی ہے۔
تو اس حدیث مبارکہ کی ترکیب کس طرح سے حل کریں گے؟ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، لام حرف جر ہے، کلی شیئن ہر چیز، تو کا اس میں جو ہے اضافت پائی جا رہی ہے ہر چیز پہ، تو کل جو ہے یہ مضاف ہو گیا، شیئن کا لفظ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہو گیا ہے، جار مجرور مل کر متعلق کر دیں گے کائناتن کے، کائناتن صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ انا لکل شیئن یہ جو ہے ہمارے پاس خبر بن گئی انا حرف مشبہ بالفعل کی۔ اب شرطن جو ہے یہ انا حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے، تو انا حرف مشبہ بالفعل لکل شیئن اس کی خبر ہو گئی، شرطن اس کا اسم ہو گیا، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، صحیح۔ پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہو گیا کیونکہ یہاں پر واو حرف عطف پریزنٹ ہے، پھر لام حرف جر ہو گیا، کلی مضاف ہو گیا، شرطن مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور ہو گیا، جار مجرور مل کر متعلق کائناتن، بالکل اسی طرح ترکیب کائناتن صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہو گئی، اور فترتن یہاں جو ہے وہ یہ مبتدا موقر ہے، پھر یہاں پر انا والا جملہ سولو کیا اور یہاں پر مبتدا خبر والا جملہ سولو کیا، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ مل کر جملہ عاطفہ ہوا۔ امید کرتے ہیں لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔